خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید سخت بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ بڑے بڑے طبیب آئے، ڈاکٹرز وغیرہ جو اس وقت کے تھے وہ آئے، مگر شفا یاب نہ ہو سکے۔ اسی حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا کہ ایک دن خلیفہ کو پتا چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو خلیفہ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کریم کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش، تو ہر نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ وہ جو خلاف عادت واقع ہو۔ جیسے مثال دے رہا ہوں میں، کھجور کا درخت ہے، اس سے آم آ جانا، ایک کھجور کے درخت پہ پھل نہیں ہے مگر پھل کا موسم نہیں ہے پھر بھی اس سے پھل آ جانا، تو یہ ذرا خلاف عادت ہے۔ یوں تو ذرا معجزات بہت ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، کہ جب آپ علیہ السلام بغل مبارک میں ہاتھ ڈال دے پھر نکال دے تو یہ سورج کی طرح چمکتا تھا، جیسا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اپنا عصا مبارک، حالانکہ عصا ایک لاٹھی اسٹک، جب اس سے آپ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا تھا، جس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، جب فرعونیوں سے جو مقابلہ ہوا تھا۔ اور بعض وقت یہی عصا روشنی کا بھی کام دیتا تھا۔ خیر، تو ہر نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور ان کی امت کے مزاج عقل و فہم کی مناسبت سے معجزات سے نوازا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور ساحرانہ کارنامے یہ بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی ترقی کے جو اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے کہ آپ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں علم طب
یعنی ڈاکٹریت، یہ جو ہے وہ انتہائی ترقی پر تھی، اور اس دور کے طبیبوں نے، اس دور کے ڈاکٹرز نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر دیا تھا، ان کو حیران کر دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزہ دیکھ کر اس دور کے جو طبیب تھے نا، ان کی ہوش اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، اور بالآخر ان طبیبوں نے، اس وقت کے طبیبوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کر لیا، کیونکہ علم طب تھی تو بہت آگے، مگر وہ مردے نہیں زندہ کر سکتی تھی، کوڑیوں کو، کوڑی جو نا ٹھیک نہیں ہوتے تھے، اور یہ کہ جو مادرزا جو اندھے تھے، یعنی جو اندھا ہی پیدا ہوا، نابینا ہی پیدا ہوا، تو اس کا علاج وہ نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ تو اس کی وجہ سے اس دور کے طبیبوں نے دیکھا کہ یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق، اس قوم کے مزاج کے مطابق اور ان کی طبیعت کے مناسب، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ مگر نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے جو کہ ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے بھی معجزات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما کر انہیں ممتاز فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کہلائے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات اور وہ معجزات جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے پانی میں پتھر کو تیرا دیا، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی طرح روشن فرما دی، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنووں کو میٹھا کر دیا، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اللہ کریم کی عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھروں سے کلام فرمایا، اللہ کریم کی عطا سے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا، اللہ کریم کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اللہ کریم کی عطا سے تھوڑا سا کھانا کثیر جماعت کو کفایت کر گیا، اللہ کریم کی عطا سے آپ کی برکت سے جانور انسانی بولی بولنے لگے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے آئے ہیں، جیسا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بحر کرم سے ایک چلو یا بارش کے ایک قطرے کے طلبگار ہیں۔ اور اس ضمن میں امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پاک محافل و مجالس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کرتے، اور اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف سے مزین کرتے، یعنی آپ علیہ السلام کی تعریف کر کے، آپ علیہ السلام کے وصف بیان کر کے اپنی مجلس کو مزین کرتے، یعنی زینت دیتے، اور اپنی امتوں سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد لیتے۔ تو یہ عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بے مثال خوبیوں، فضائل اور بے مثال کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ کئی جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فضائل وغیرہ سے یہ نوازے گئے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بنے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نجی اللہ بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بنے۔ الغرض ہر ایک نبی بے شمار خوبیوں سے نوازے گئے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خلیل بنے
بلکہ یہ حبیب بھی بنے، جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کریم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت مصطفیٰ کے مختلف واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے آواز سنائی دی کہ انہیں یعنی محمد کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ انہیں تمام انبیاء و مرسلین کے اخلاق حمیدہ کا نمونہ بنا دو۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کے خلق یعنی آپ کے اخلاق کو عظیم قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت جو ہے وہ ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، اور ایسی نرالی و حسین کہ کسی کی پیدائش ایسی نہ ہوئی۔ تو میرے آقا بھلا آپ کی طرح کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ آپ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس نہ تھے، جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، کہ بھی انہی معجزات میں سے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو چاند تھا آپ علیہ السلام کا ایک طرح سے کھلونا تھا، کہ جس طرف آپ علیہ السلام انگلی اٹھاتے تو چاند اس طرف جھک جاتا، جو کہ احادیث میں مروی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کے علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی معجزے کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جس وقت وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نور محمدی حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی، زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ ہو جا، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت جنت کے دروازے کھول دو اور حور و غلما کو سامان زینت سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، اے داروغہ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا تو اس کی پیدائش مکمل ہو جائے گی اور یہ نور لوگوں کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوگا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ نور محمدی یہ شب جمعہ منتقل ہوا اور اس رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات قریش کے ہر چوپائے نے بزبان فصیح یعنی کلام کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں۔ تو اے عاشقان رسول معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت اور وہ شان عطا فرمائی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں اور چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں، چاہیں تو شجر و حجر کلام کریں اور وہ انہیں جواب دیں، چاہے تو پانی پہ پتھر تیرا دیں، وہ چاہے تو سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کریں، وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے۔ الغرض دنیا کی تمام مخلوق باذن الہی ان کے تابع ہے اور ہر چیز پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جاری ہے کہ جسے جو چاہیں جیسا چاہیں حکم عطا فرما دیں۔ اور اسی مضمون کو امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوا اللہ سارا عالم ان کا محکوم ہے اور ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں۔ تو عاشقان رسول ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت نے پیدا فرمایا، ایسے نبی پر
جو ہے وہ ہمیں ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی، اس کا جتنا میں شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ہم پر لازم ہے کہ ایک مسلمان اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنے عمل کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے ہم خوب عام کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ترقی درجات کا زینہ ہے۔ اگر ہم اپنے درجات میں ترقی چاہتے ہیں تو ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اگر ہم دنیا میں بھی ترقی چاہتے ہیں تو ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو دین اسلام نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کئی چیزیں بتائی ہیں، پورا جو ہے نا وہ ضابطہ اخلاق بتایا ہے دنیا میں رہنے کا۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے لیے جو ہے وہ زوجہ کے حقوق، زوجہ کے لیے شوہر کے حقوق، باپ کے لیے اولاد کے حقوق، اولاد کے لیے باپ کے حقوق، اولاد کے لیے ماں کے حقوق، ماں کے لیے اولاد کے حقوق، اسی طرح جو ہے وہ ملازم کے لیے سیٹ کے حقوق، سیٹ کے لیے ملازم کے حقوق۔ تو یہ دیکھیں کہ اسلام ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی گزاریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کی یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، مصائب یعنی تکلیفوں پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو کہ یہ بہتر ہے۔ تو یقیناً کامیاب و کامران وہی ہے کہ جو یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، کیونکہ فلاح دارین کا جو وظیفہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی یعنی کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین بن محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن حسین بن جدہ اکبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ہبۃ اللہ تباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کی کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدار انداز میں کہا، سنت پر عمل کرنے کی برکت سے۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کثیر مسلمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ یہ دعویٰ اسی صورت میں سچا مانا جا سکتا ہے کہ جب ہم عشق رسول کے تقاضوں پر بھی حقیقی معنوں میں عمل کریں۔ اور عشق رسول
کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ آئیے ان میں سے 4 مدنی پھول سنتے ہیں۔ عشق کا جو سب سے بنیادی تقاضا ہے وہ ہے محبوب کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ لہذا محبوب علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ان پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچا جائے، اور جن چیزوں کو پسند فرمایا، پسند کا اظہار فرمایا، انہیں اپنی پسند کا حصہ بنایا جائے، اور جن چیزوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے ان سے نفرت و بیزاری ظاہر کی جائے۔ اور یاد رہے کہ مسلمانوں پر اللہ کریم اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ و رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور عشق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم اور تکریم کی جائے، کہ اللہ کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور نمبر 3 کہ بندہ جس سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، کیونکہ عاشق صادق کو اپنے محبوب کے ذکر سے لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ علیہ السلام کا ذکر کریں، جھوم جھوم کر ان کی نعتیں پڑھیں، ان کی نعتیں سنیں، ان کی شان کے بیانات سنیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کے بارے میں سنیں، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ کریم ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی حالت ہی میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی سنتوں پر خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔